الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل سر تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی ابتدائی آیت سے متعلق کل آپ نے سنا اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کا تعارف کرایا تھا کہ یہ عظیم کتاب ہے۔ نمبر 2 نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ نمبر 3 جس کی طرف اتاری ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ تیسری بات فرما دی تھی کہ مقصد کیا ہے قرآن کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ لیکن ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں وہ آئے گا جسے رب چاہے گا اللہ کے حکم سے۔ وہ اس کے اوپر کل 2 باتیں حدیثیں ذکر کی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ، علی المرتضیٰ کے والد کا تذکرہ ہوا۔ رب نے چاہے تو ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، اگر دے دی اللہ نے ہدایت تو عاجز بن کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یہ اس کی رحمت کے طفیل سب کچھ ہے۔ تو اسی زمن میں چلتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ رب بڑا غالب صفتوں والا ہے۔ آج اللہ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک فرما دیا کہ وہ ایسا غالب ہے کہ آسمان کی مخلوق بھی اس کے کنٹرول میں، زمین کی مخلوق بھی اس کے کنٹرول میں، پھر بھی اس کا حکم نہ مانو تو ایسوں کو 67 عذاب ہوگا۔ فرمایا ایسے حکم نہ ماننے کا سبب بھی آگے اللہ نے ذکر کیا۔ سبب کیا ہے؟ دنیا کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہ سبب ہے نا، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے، دنیا کو پسند، دنیا کی چیزیں پسند، آخرت بھول گئے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں دین سے دوری والے۔ باقی دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے، نہ نبیوں نے ہمیں بتایا کنارہ کشی۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں چلیں گے، دنیا لے کر، لیکن دل میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی ہو، پھر دنیا کو چلاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کل اس کو میں نے ذکر کیا، دنیا کمانا تو الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ فرمایا اللہ عزیز ہے، غالب سب پر، حمید ہے، صفت والا کیسا؟ اللہ، وہ عزیز اور غالب اللہ ہے، الذی، وہ عظیم ذات، لہو، اسی کے ملک میں، اسی کے کنٹرول میں ہے، وہ مخلوق فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے۔ نمبر 2 وما، اور وہ مخلوق فی الارض، جو زمین میں ہے۔
سب اس کا کنٹرول ہے. پھر اس کی بات نہ مانو تو وبیل، پھر ہلاکتی ہلاکت للکافرین، ان منکروں کے لیے من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کی ہلاکت ہے. یہ کون لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کر منکر ہو گئے؟ فرمایا الذین یستحبون، جو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زندگی کے اسباب سے، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے پر. وَيَصُدُّونَ، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے رہتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَ، اور یہ تلاش کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے میں عوجا، ٹیڑھا پن، شکوک شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اب راہ راست کے قریب آنے والی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیت کریمہ میں کل قرآن کا مقصد بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اللہ کی قدرت کا ذکر کیا ہے. صراط العزیز الحمید، غالب رب والا، صفتوں والے رب والا راستہ کسی کو مل جائے، یہ نور والا راستہ ہے. تو فرما دیا وہ نور والا راستہ صراط العزیز الحمید. اور سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. صراط مستقیم پر تو تھے، تبھی تو نماز، وضو کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ لگاتار رکھنا، اللہ پھسل نہ جائیں، امر استمرار کے لیے ہے. اور پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا تعارف کیا. صراط یہاں کہہ دیا صراط العزیز الحمید، وہ صراط جو عزیز، غالب، طاقت والے اور صفتوں والے رب کی طرف راستہ جائے نا، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ. اور وہ وہاں کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ربا تو نے انعام کیا ہے. اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے انعام کیا ہے. وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ٹھہرا وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جن پر انعام ہوا، انعام کس پر ہوا؟ اللہ نے دنیا پہ بڑے بڑے انعام کیے ہیں، حکومتیں بھی دی ہیں، لیکن حکومت عارضی چیز ہے. اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا عارضی نفع ہے. اور عارضی کتنا؟ اللہ، وہ آپ کو پتہ کل پرسوں بتا دیا کتنا. کوٹھی بنائی، رہ نہ سکا، پیسے کمائے، کھا نہ سکا، تکلیفیں برداشت کی کہ مال مل جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے گا، سکون. کاروبار پہ آیا، ایک درجے پہ پہنچا، مالک اجل نے کہا چل حاضر، فائدہ نہیں، 2-4 دن کا نفع ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں. یہ متاع الحیات الدنیا ہے، پائیدار چیز. دنیا میں اللہ کے حکم کے تابع چلتے ہوئے آدمی جائے تو فرمایا پائیدار یہ ہے صراط العزیز الحمید، جو عزیز اور غالب رب کی طرف راستہ جائے نا، اس کی رضا سے جوڑے، اس کی اطاعت سے جوڑے. یہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جن لوگوں پر انعام ہوا ان کا راستہ وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ صدیقین والا راستہ ہے، وہ شہداء والا راستہ ہے، وہ صالحین والا راستہ ہے. باقی دنیا تو کہے کہ میرا راستہ اچھا، میرا راستہ، نہ نہ نہ. قرآن نے کہا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر رب تو نے نام کیا وہ راستہ دکھانا. اور اللہ نے کہا انعام تو میں نے پھر کس پہ کیا ہے؟ نبیوں والے راستے پر، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، صالحین والا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا یہ جنت میں سب سے اعلیٰ قسم کی رفاقت لیں گے وہاں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ والا راستہ لے کر چلے، ٹھیک ہو گئے. آگے اللہ کا والا راستہ ہے ہی عظمت والا راستہ. اللہ نے پھر اپنی عظمت کا ذکر کیا. اللہ بھی بڑا، اللہ کے راستے میں چلنے والا بھی بڑا ہو جائے گا، اس سمت پہ جانے والا ہی ٹھیک ہے.
اور فرمایا وہ کیسا اللہ ہے؟ الذی لہ ملک ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے کنٹرول میں آسمان کی مخلوق بھی ہے، زمین کی مخلوق بھی ہے۔ توبہ، بڑی طاقت ہے۔ آسمان لہو ما فی السماوات، ما فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں فرشتے، ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتے، سدرۃ المنتہا پر فرشتے، اوپر عرش ہے، عرش کو تھامے ہوئے 4 فرشتے ابھی قرآن کہتا کھڑے ہیں۔ اور حدیث قرآن ہی نے کہا ہے کہ جس وقت قیامت کی دشت آئے گی اللہ رب العالمین کی، اس وقت 8 فرشتے ہوں گے، 4 بھی کم آ جائیں گے، 8 ہوں گے، قرآن نے کہہ دیا۔ اور پھر عرش کے دائیں بائیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے دائیں بائیں بڑی طاقتور مخلوق فرشتے رہتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں آیا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا طاقت والا ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے، فرمایا اس کی ایڑی سے لے کر گھٹنے پنڈلی تک 500 سال کی مسافت ہے۔ پتہ نہیں اتنی مسافت اس کی پنڈلی تک جاتی ہے، پتہ نہیں آگے اس کا قد و قامت کیا ہے۔ اللہ کے عرش کو تھامنا ویسے تو نہیں ہے، عرش تو بہت بڑا ہے، ساری زمینوں پر بڑا ہے، ساروں آسمانوں کے اوپر حاوی ہے عرش۔ اور فرمایا اتنا بڑا فرشتہ، حدیث میں فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل العرش 4 اعیان، 4 موٹے طاقتور فرشتوں نے اس کو تھاما۔ ایک فرشتہ ایسا ہے، اتنا بڑا فرشتہ اور اتنا بڑا عرش تھامے ہوئے، پتہ نہیں اس بڑے فرشتے کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے، پھر اس کا کنٹرول کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ اور عرش سے وحی لے کر آتا ہے زمینوں پر، نبیوں کا خادم بنتا ہے جبریل علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ اصلی شکل میں دیکھا، باقی اس کو اصلی شکل میں دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ 2 دفعہ اصلی شکل میں نبی نے دیکھا، دونوں دفعہ نبی گھبرا گئے، میں اور آپ نہیں۔ نبی کی طاقت ہوتی ہے، نبی کا عقل ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، نبی کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بہت نوازا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار حرا سے اترتے ہوئے آ رہا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق تو نازل ہو گئی تھی، وہ تو غار حرا میں ہوئی تھی۔ میں بعد میں کچھ عرصے کے بعد فترت وحی ہو گئی، میں اترتے ہوئے عبادت کر کے ریاضت کر کے نیچے آ رہا تھا غار حرا سے، وادی کے بالکل دامن میں پہنچا، اوپر سے اتر کر دامن میں پہنچا، مجھے آواز آئی، آگے دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے، دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں، یا اللہ، پھر آواز آئی یا محمد۔ میں چونکہ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، غار حرا پہ جب جاؤ گے نا، غار حرا بڑا عجیب ہے، دور سے بندہ بیت اللہ سے جاتے وقت دیکھے ایسے نظر آتا ہے، قرآن کے لیے اللہ نے اس کو متعین کیا، پھر پتہ چلتا ہے کچھ رموز ہیں، وہ ایسے دور سے نظر آتا ہے جیسے بندہ مرد نا ایسے تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ کا، اور وہ تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو تشہد کی حالت میں بالکل اونچا سر، جیسے دور سے کوئی بندہ بیٹھا ہو آدمی کو نظر آئے، یا چادر اوڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تشہد کی حالت میں، گھٹنے آگے اور باقی بندہ اوپر، ایسا نظر آتا ہے۔ تو وہ اونچا ہے، نیچے اترتے وقت بندہ ماشاءاللہ ایسے پاؤں لگائے تو اچھی تکلیف ہوتی ہے، ایسے بندہ چل کر دیکھے نشیب زمین میں، تو نشیب زمین میں نبی ایسے تو سامنے نہیں دیکھنا پڑتا، پھر نیچے دیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو گرتا ہے بندہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا آگے بھی نہیں، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں کھڑے ہو کر، میں نے ایسے سر اٹھایا، ایسے سر نیچے دیکھتے ہوئے ایسے کیا، اوہ سامنے فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي فِي حِرَا، یہ وہی فرشتہ کھڑا تھا جو پہلے میرے پاس غار حرا میں آ چکا تھا انسانی شکل میں، آج اس نے اپنی اصل شکل دکھائی اور فرمایا وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، اور زمین اس کے نیچے
مکہ کی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں پاؤں، اور سر اس کا آسمان کے ساتھ تھا۔ اور میں نے دیکھا اتنا بڑا، توبہ توبہ، اور میں نے دیکھا آگے کتنا، اس نے پر کھولے، ادھر سے لے کر اس کونے تک تا حد نگاہ علاقہ بند، ادھر علاقہ بند، سد افق۔ حدیث میں آتا ہے جب دو پر کھولے میرے اوپر کب کبھی تاری ہوگی۔ توبہ توبہ توبہ، یہ بشریت کا تقاضا ہے، اتنی بڑی۔ اس وقت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی پسینہ چھوٹا اور تراد فرائسہ، نبی کے کندھے بھی ہل رہے ہیں کپ کپی سے، دشت پسینہ، سردی میں پسینہ۔ میں گھر آیا، خدیجۃ الکبریٰ کو کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ اکبر۔ یہ دیکھا نبی نے، اور جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو پر کھولے، اس نے کہا محمد میں نے صرف دو پر کھولے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا مجھے اللہ نے ایک پر میں اتنی طاقت دی میں پوری ساتوں زمینوں کو اٹھا سکتا ہوں، مجھے اتنی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اور میرے یہ دو پر دیکھے ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوا، سر آسمان سے، میری اصلی شکل پاؤں زمین پہ ہیں۔ پر میں نے دو کھولے ہیں، مشرق سے مغرب کو میں نے بند کیا ہے، اور میرے 600 پر ہیں۔ توبہ توبہ، ایک پر کی طاقت زمینوں کو اٹھانا ہے، 600 پروں کی طاقت کتنی بڑی ہوگی؟ 600 پروں کی طاقت والے کو پیدا کرنے والے کی طاقت کتنی بڑی ہے؟ فرمایا یہ ہے اس راستے پہ چل، اس طاقتور کے راستے کو چھوڑ کر ضعفاء کے پیچھے جی جی کیوں کرتے ہیں؟ اس رب کو راضی کر، الذی لہ ما فی السماوات، جس کے کنٹرول میں آسمان کی مخلوق بھی، وما فی الارض، زمین کی مخلوق بھی۔ آسمان کے فرشتے اس کے کنٹرول میں، عرش کے فرشتے اس کے کنٹرول میں، جبرائیل جیسا فرشتہ اس کے کنٹرول میں، سارے فرشتے نیچے والے، وہ تو سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے۔ وہ اگر اتنا بڑا، وہ اللہ کے کنٹرول، زمین میں جتنے انسان ہیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، تو اللہ کا بن، یہ سارے پھر زچ ہو جائیں گے۔ آزمائشیں آتی وہ نبیوں پر بھی آتی، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کی طاقت ہے، زمین میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے سب کچھ، وما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو مخلوق کچھ نہیں کر سکتی ہے، اللہ کا کنٹرول ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ نبی کو اللہ نے فرمایا نبی یہ کہا کر، جب دنیا ادھر ادھر کی پھڑ کے مارے، کہو میں نے اس رب پر بھروسہ کیا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھی پالنہار، تم ساری دنیا کا پالنہار، وہ میرا بھروسہ اس پہ ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کائنات کی ہر ذی روح چیز اس نے پیشانی میں گرفت کی ہوئی ہے، کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ چاہے گا تو کوئی چیز نقصان دے سکتی، نہیں تو نہیں دے سکتی ہے، ہر چیز اس کے قبضے کنٹرول میں۔ فرمایا اس رب کی طرف آؤ، اگر اس رب کا راستہ چھوڑو گے، جو زمین کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں، آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں، فرمایا یہ ہے وہ رب العزیز، سب پہ غالب ہے، یہ ہے عزیز، بڑا غالب ہے۔ اللہ نے اپنی صفت عزیز کو واضح کیا ہے کہ میں کیسا غالب ہوں، سارا کنٹرول میرا ہے، ساری قوت میری ہے، ساری طاقت میری ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس رب کے راستے کو اور اس کی کلام کو، اس کے نبی کو چھوڑ کر جائے گا، وویل للکافرین من عذاب شدید، ایسے کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور واقعتاً عذاب بھی ہونے چاہیے، اتنی بڑی طاقت کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ اتنے بڑے رب کو، پالنے والے رب کو، کھلانے والے رب کو، حاجتیں پوری کرنے والے رب کو، ضرورتیں پوری کرنے والے رب کو چھوڑ کر جاؤ گے کدھر؟ عذاب شدید تو ہوگا، لیکن آگے چل کر فرمائے یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فرمائے یہ دھوکہ کھا گئے ہیں، عارضی دنیا کے نفع کو سب کچھ سمجھا آخرت کے مقابلے میں، اور برباد ہو گئے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب کے سمجھا، پسند کیا۔ دنیا کا پیسہ اچھی چیز ہے جی، پیسہ ملنا چاہیے، چھوڑو دین میں کیا ہے، نوکری ملنی چاہیے جی، دین میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا یہی کھیل کھیل رہی ہے ہم سے،
کوئی نوکری کے نام پہ امت کو خرید رہا ہے. اللہ آج اسلام آباد میں آگے ایک جگہ ہے، کیا نام تھا اس کا، نگیال، آگے پنڈ نگیال، مرزائیوں کا گڑھ ہے. نبی کی ختم نبوت کے خلاف بڑا تیز کام کرنے والے، رپورٹ دی ہے ہمیں، اور ان کا رفائی کام بڑا مضبوط، کارخانے بڑے مضبوط، معیشت کے اوپر لڑکوں کو پنڈی اسلام آباد لڑکیوں کو لاتے ہیں. یہ کاروبار ہے، یہ آپ کو دے دیں گے. جب اس کو سیکھو گے تو یہ ایسا دکان آپ کو کھول کر دیں گے. یہ جب یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نوکری کے نام پر، چھوکری کے نام پر، دنیا کی آسائشوں کے نام پر، مال و دولت کے نام پر بڑے لوگوں کو مرزائی بنا رہے ہیں. لیکن مسلمان اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے غریب بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، جس سے وہ بیچارہ لاچار، دین سے بھی دور. پھر پیٹ تو پیٹ ہے، انسان ہے، پھر پکا ایمان والا ہے نہیں، اس نے تو غرق ہونا ہے. لیکن اس کے غرق ہونے میں ہم جیسے بڑے طبقے کے مسلمانوں کی فکر کا نہ ہونا یہ بھی غلطی ہے. بھائی تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا، لوگ اپنا پیسہ لگا کر بندہ لیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تم اپنا پیسہ دے کر مسلمان بھائی کو جہنم سے کیوں نہیں بچاتے ہو؟ یہ ہماری بھی غلطی ہے. مسلمان اس وقت انا پرستی، مال پرستی، مال پرستی، مال پرستی میں آ گیا، تو غریب پھر مال پرستی میں چلا گیا. یستحبون الحیات الدنیا، فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا کو پسند کرتا ہے علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے پر. تو یہ سبب ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کو سمجھ لے، آخرت آئے گی تو دیکھ. مسلمانوں کے جملے سنتے رہتے ہیں، جب کہا جائے بھائی یہ کسی کا حق ہے نہ مارو، آخرت بڑی ہوگی، اس نے کہا آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی. یہ مسلمان کا حال ہوتا ہے. کہتے ہیں دنیا میٹھی، آخرت کس نے دیکھی. یہ جملے ہم بعض جگہ جھگڑوں میں سنتے ہیں. اس وقت میرا ہاں مجھے ملتا ہے مال، چھوڑو آخرت جاؤں گا تو دیکھوں گا. دنیا میٹھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے. یہ تو مسلمان دین سے دور ہونے کی وجہ سے دنیا کو ترجیح دے گیا آخرت پر. فرمایا یہ تباہی ہے نا. اللہ دنیا کے عارضی نفع کو سب کچھ سمجھ لیا اس نے. دنیا کی عارضی چمک ہے 4 دن کی ہے بھائی، وہ میں نے پہلے کے ذکر کر دیا. مال کمایا کھا نہ سکا، کوٹھی بنائی استعمال نہ کر سکا، تو کیا کریں. اور فرمایا ان کی مثال بے عقلوں کی ہے، بے عقل. اور وہ کہ آپ کہیں گے، دنیا والے بھی کہتے ہیں بے عقل تم ہو، ہم تو عقل سے کھیلتے ہیں، کروڑ پتی بنے ہیں، کاروبار ہیں، کارخانے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ ان کی بے عقل بچوں کی مثال ہے. اور بچے کے سامنے نا اس کی مثال عام بھی ہے، ایسی ہے، اور واقع بھی ایسے ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، واقع بھی ایسے ہے. بچے کے سامنے ہیرا رکھو اور ادھر سلگتا ہوا انگارہ رکھو، بچے جو پسند ہے لے لو. بچے کی عقل اتنی کمزور، وہ چمک کے پیچھے آ کر انگارے کو ہاتھ ڈال دے گا اور قیمتی ہیرے کو چھوڑ دے گا. اور کہا جائے بچہ جی بے عقل ہے، نہ سمجھ ہے. تو تم نے آخرت کی جنت اور اللہ کی رضا کے بلند و بالا چیزوں کو چھوڑا، دنیا کے انگارے پکڑ رہے ہو. یہ تو ہے. اور میں نے کہا یہ واقعہ میں مثال ہے، بچہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے، پہلے کی طرح سنتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اٹھا لیا تھا. ان کی بیوی نے، بندیوں نے لایا بیوی کے پاس. بیوی نے بکسا کھولا، بچہ دیکھ کر وہ بھی حیران، چمکتا چہرہ دیکھ کر، پیشانی دیکھ کر سمجھ گئی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پیغمبر چھوٹا سا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس بچے کو تو پالیں گے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. بچے کو یہ بچہ ہمیں بڑا نفع دے گا. اس کی پیشانی بتاتی نفع بخش انسان ہے، بلند ترین انسان ہے. اور نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا فرعون ہماری اولاد نہیں، اس کو اولاد بنا دیں گے. فرعون نے بہرحال بات تو مان لی. اس وقت آسیہ اس کے بچانے کا سبب بھی بنی، اور اس نے اپنی اس کی پیشانی سے پہچانا بچہ کمال کا ہے. اللہ نے اس کو نفع بھی دیا، مومنہ بن گئی. صرف مومنہ نہیں بنی، بڑی بڑی عورتوں کی سردار بن گئی ہے. قرآن میں اس آسیہ کا تذکرہ ہے. جس کا تذکرہ رب قرآن میں کرے وہ کیا ہوگی. اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو جنت دکھائی تھی.
پھر شہید ہو گئی تھی، فرعون نے ہی شہید کی تھی۔ لیکن بعد میں بچہ ہے، بچے بہت سارے کام کرتے ہیں اپنے، ہمارے بچے بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ فرعون آیا، داڑھی تھی فرعون کی، اچھا یہ داڑھی لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد شیطان نے منڈوانی شروع کی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرعون کی داڑھی تھی اور داڑھی سرخ بھی کرتا تھا ظالم۔ وہ کھیلتا ہوا گیا، موسیٰ علیہ السلام الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کر جھٹک دیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ فرعون بڑا بدماش تھا، اس نے فوراً کہا آج جس طریقے سے بچے نے میری داڑھی پر حملہ کر کے مجھے جھٹکا نا، مجھے نظر آتا بنی اسرائیل کا یہی بچہ مجھے تباہ کرے گا۔ جو مجھے نجومیوں نے بتایا یہی بچہ مجھے نظر آتا ہے۔ آسیہ نے یہی کہہ دیا، نہ خدا کا بندہ، یہ بچہ ہے، اس کو کیا ہے، داڑھی پکڑے سر پکڑے، ایسے ہوتا رہتا ہے، وہ تو ہمارے بچے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہ وہ قتل کے اوپر تیار ہو گیا۔ بچانے والا کون؟ آسیہ پھر رکاوٹ بن گئی۔ اس نے کہا وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اس کے سامنے موتی رکھ، اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ، یہ بچہ چھوٹا دماغ ہے، یہ انگارے کو لے گا۔ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، دنیا والے کہتے ہیں ہم نے تو مال کمایا، تم بے عقل لوگ ہو، تم بے عقل نہیں ہو، تم نے کیا کیا ہے، انگارے لیے ہیں۔ حضرت آسیہ نے جب یہ کہ فرعون بدماش نے یہ کام کر دیا، اس نے کہا میں ابھی رکھتا ہوں، نہیں تو میں ماروں گا اس کو، یہ مجھے سمجھدار نظر آتا ہے، بڑا تیز نظر آتا ہے۔ ادھر موتی رکھا، موتی کی چمک اتنی سلگتے انگارے کی چمک تھی، اور اس کے اوپر پھونک ماری، سلگا چمکا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا ہے درمیان میں، موتی کی طرف جاتا، لیکن بچانے والا کون؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کچھ نہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، ہاتھ پلٹا انگارے کو، اور بچی کی عادت ہوتی جو چیز ہاتھ پکڑے نا فوراً منہ میں ڈالتا ہے، انگارہ پکڑا پھر منہ میں ڈال دیا، ہاتھ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی، زبان پہ لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس جلنے کی وجہ سے۔ لیکن دنیا کو بتا دیا دیکھ یہ بچہ ہے، یہ عارضی چمک کے پیچھے چلا گیا، قیمتی موتی کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخرت قیمتی موتی جواہرات قدموں میں ہیں، وہ چھوڑ کر عارضی چمک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور پھر دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کے مقابلے میں کرتے کیا ہے، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑے بدماش ہیں، ہم دنیا کے ٹھیکیدار ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، چھوڑو دین۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کل اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی ہوئی تھی، میں نے کہہ دیا تھا، اور ایک مولوی صاحب تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا سوشل میڈیا سے تعلق تھا، بعد میں کہنے لگا یہ تو طے منصوبہ ہو چکا۔ کل میں نے کہا تھا نا، ٹرمپ نے کیا کہا تھا، ہمارے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو کہا چھوڑو قرآن، چھوڑو فلاں، بس ابراہیم۔ یہودی بھی ایک بھائی ہے، عیسائی بھی بھائی ہے، سب بھائی ہے، ابراہیم کو سارے مانتے، سارے ایک ہیں، کوئی امتیاز، نیچے والی امتیاز ختم، فرقہ بندی ختم۔ محمد بن سلمان نے کہا نہیں، یہود کافر ہے، عیسائی کافر ہے، مذہب ہے تو صرف اسلام ہے۔ میں نے کہا تھا، کل کہا تھا اس نے، لیکن اس کے اوپر کام کیا ہوا، اس مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ خدا کہ آپ کو آگے کا نہیں پتہ ہے، اس ٹرمپ کے منصوبے کے اوپر کتاب آ گئی ہے، چھپ رہی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی کا نام کے اوپر بھی ہے، قرآن بھی ساتھ اکٹھا۔ اس کتاب کو پڑھو گے مولویوں، یہ پڑھا ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ بھول ہے، یہ علماء حق کا ہیں، یہ جان پہ کھیل جائیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ کسی اور منسوخ کتاب کو چلنے نہ عوام چلنے دے گی انشاءاللہ۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، کر کے رہے گا اللہ، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ کتاب کہتے چھپ رہی ہے، بڑی خوبصورت کتاب آئے گی اور ہر ادارے کو مہیا کی جائے گی، حکومتوں کے ذریعے سے اس کو ہر ادارے کو دیا جائے گا، ہر بندے کو باور کرایا جائے گا۔ بھول ہے ان کی، انشاءاللہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، یہ نہیں چلے گا، رب کا قرآن ہی مسلمانوں میں چلے گا۔ وہ مسح کتاب تورات اصل کتاب ہی نہیں ہے، وہ انجیل مسح ہے، اصل انجیل کہاں ہے؟ اگر آئے بھی تو ہم کہیں گے منسوخ ہے، اصل ہو بھی تو، لیکن اصل نہیں ہے اس وقت۔
خود عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کی انجیل اور بائبل کے، انجیل مقدس، بائبل، فلاں فلاں فلاں، ان کے 32 نسخے ہیں، ایک نسخہ دوسرے نسخے سے ٹکراتا ہے۔ تم پہلے اپنا تو ایک کرو، تم ہمیں ایک کرنے لگ گئے ہو ہمارے قرآن کو مٹانے کے لیے۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، عالمی بدماش ٹرمپ کو بھی، اس کے ہم نواحوں کو بھی اللہ ذلیل کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا، اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، چونکہ یہ بھی ہے چنانچہ یہ بھی ہے، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ دور کی گمراہی میں اللہ ان کو تباہ کرے گا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے، فتنوں سے، فسادوں سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت والی صورتیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے ان چنگاروں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ دین والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی دین کی محنت، دین کی فکر، دین کی اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحمت نصیب فرما دے، تو بڑی طاقت والا ہے، اپنی طاقت کا یقین، قدرت کا یقین نصیب فرما، اسی یقین کے تابع رہتے ہوئے اپنے اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ شیطان کی اطاعت سے، یہود و نصارہ کی اطاعت سے ہم سب کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ان کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی سب کو وافر مقدار میں نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے۔ ہمارے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہوئے یا اللہ تحفے کی شکل میں ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔